بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ دی ذات امید رکھنا میرے تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب دے اتے اپنا کرم تے اپنا فضل فرمائے۔ اس ویڈیو نو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کے میرے پیارے بھائیو ضرور اس نو ویڈیو نو شیئر ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج نماز میں کون سے امور سنتیں ہیں، یعنی کہ سنت ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نماز کی سنتیں، نماز کی سنتیں کون کون سی ہیں۔ اور جو آدمی یہ کہتے ہیں جی سنتوں کی ضرورت نہیں ہے جی بس فرض ادا ہونے چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ نماز کے اندر سنتیں کتنی بڑی ضروری ہیں کہ تمہیں نماز کا ثواب مکمل نہیں ملے گا اگر تم سنتوں کو چھوڑ دو گے۔ اگر سنتوں کو چھوڑ دیا تو میرے آقا کی محبت دل میں کیسے داخل ہوگی؟ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، آج انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں نماز کے اندر جو سنتیں ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جو چیزیں نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آپ کو پتہ چل جائے گا فرض، واجب، سنت جی مستحب، اور سنت کی کتنے قسمیں ہیں، مکروہ کی کتنے قسمیں ہیں، مباح کیا ہے، حرام کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دین کی سیڑھیاں انشاءاللہ جب آپ چڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ کو انشاءاللہ دین کا پتہ چلتا جائے گا۔ پیارے بھائیو، فرمایا ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہیں، وہ سنن کہلاتی ہیں۔ فرمایا نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا بہترین بیسٹ طریقہ۔ اگر اینا اس طرح کرن نال بھی نماز تے تواڈی ہو جائے گی، تکبیر بھی ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن ایدا اجر سنت دا نہیں ملے گا۔ پیارے بھائیو، دوسرا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو معمول کے مطابق کھلی اور قبلہ رخ رکھنا۔ یہ معمول کے مطابق اتنی ہے، نہ اتنی زیادہ کرنی ہے نہ اس کو بند ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ نمبر 3، تکبیر تحریم، تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ بعض دوست احباب ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بالکل نظر سیدھی ہو، جیسے وہ کیمرہ ہے نا، کیمرے کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے بھی جب نیت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نمبر 4، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بلند آواز سے کہنا۔ سبحان اللہ، رکوع میں جائے امام، سجدے پہ جائے اور جلسے پہ بیٹھے، تکبیر امام بلند آواز سے کہے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، یہ تلی ہو اور یہ گھٹ ہو، ایسے، ٹھیک ہے جی، یہ 3 انگلیں اوپر ہوں، یہ چھنگلیاں نیچے اور انگوٹھا اس کے اوپر ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نمبر 6، ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم 7۔ پیارے بھائیو، نمبر 7، تعاوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ فرمایا آگے نمبر 8، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 9، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 10، آمین کہنا۔ نمبر 11، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین سب کا آہستہ پڑھنا، یہ سنت ہے پیارے بھائیو۔ فرمایا نمبر 12، سنت کے مطابق قرات کرنا، یعنی نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اتنا پڑھنا۔ نمبر 13، رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ پہلے جو میں نے پڑھی ہے وہ رکوع میں پڑھی جاتی ہے اور بعد میں جو پڑھی ہے وہ سجدے میں پڑھی جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیو، نمبر 14، رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا، گھٹنوں کو پکڑ لینا یعنی گوڈیاں، سادے لفظوں میں، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا نمبر 15،
قوما میں امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا تسمیع، اور مقتدی کا ربنا لک الحمد تمہید کہنا، اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو تسمیع بھی پڑھنا اور تمہید بھی پڑھنا، یعنی دونوں کہنا۔ نمبر 16، سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور اٹھتے وقت ان کے الٹ یعنی کہ برعکس عمل کرنا، یعنی پہلے پیشانی اور پھر ناک، پھر ہاتھ، پر اس کے بعد گھٹنے اٹھانا۔ فرمایا نمبر 17، جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا، ٹھیک ہے جی، اور اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، یعنی کہ پٹاں دے اوپر تھوڑا جا، یعنی کہ گوڈیاں دے نال کر کے، ان کے ساتھ کر کے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا نمبر 18، فرمایا تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، ٹھیک ہے جی، اور یعنی کہ اشہد اللہ الہ، یہاں سے آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے، الا اللہ پر انگلی کو گرا دینا ہے، یہ سنت ہے پیارے بھائیوں۔ آگے میرے پیارے بھائیوں 19، نمبر 19، قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا، یعنی کہ یہ سنت ہے۔ نمبر 20، درود کے بعد دعا پڑھنا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا پڑھنا، ٹھیک ہے جی میرے پیارے بھائیوں۔ آگے ہے نمبر 21، فرمایا پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہترین طریقہ یہ ہے اپنی نظروں کو دائیں کندھے پر اور اپنی نظروں کو بائیں کندھے پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں یہ ہے نماز کے اندر سنتیں، مجھے اللہ پر پکا یقین ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ ان سنتوں پر عمل کریں گے تو آپ کی نماز کمپلیٹ بھی ہوگی، وزنی بھی ہوگی اور زیادہ اجر و ثواب والی ہوگی۔ اور جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ بھئی سنت میاں جی قاری صاحب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا یار ضرورت کیوں نہیں ہے، ہم نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھا ہے بھائی، ہم نماز میں سنتوں کو کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ ہمارے آقا نے ہمیں چھوڑا، ہم ان کے عمل کو چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں جی، سنتے نہیں، بس فرض ادا کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ بھائی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب تو پورا نہیں نہ ملے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، انشاءاللہ ہمیں دے اجازت، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔